بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے ساتویں مرحلہ کی 19ویں فصل اور اس کا موضوع ہے صفات کی اقسام۔ تو بات اصل میں چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر۔ تو پچھلے مباحثے میں یہی عرض کیا تھا کہ ذات کیا ہوتی ہے؟ وہ موصوف ہوتی ہے۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ مصدر کہلاتی ہے۔ اس سے اگر ذات حق تعالیٰ کی بات ہے تو صفات اس کا ظہور ہیں۔ اب ظہور سے کیا مراد ہے کہ ایک خارج ذہن میں دو عنوانات آتے ہیں، موصوف کا اور صفت کا۔ جیسا کہ مولا علی نے اپنے پہلے خطبہ نہج البلاغہ میں کیا فرمایا جب مراتب گنوائے کہ اول الدین معرفت و کمال و معرفت ہی التصدیق بے و کمال و تصدیق بے توحید و کمال و توحید ہی الاخلاص اللہ و کمال الاخلاص اللہ کیا ہے؟ لشہاد نفی الصفات عنہ۔ اب یہ پانچواں مرتبہ اخلاص کا آگے مولا کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ لشہادت ہے کہ جو ہر صفت اپنے موصوف کا غیر ہے، ہر موصوف اپنی صفت کا غیر ہے، موصوف صفت کا غیر، صفت موصوف کا غیر الگ ہے۔ یہ علمی مرتبہ ہے، معرفت کا میدان ہے، جبکہ خارج میں یہ موصوف اور صفت دو الگ وجود نہیں ہے، یہ ایک وجود ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک گلاس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ڈالی، آپ کو خارج میں کیا نظر آ رہا ہے؟ پانی نظر آ رہا ہے۔ یہ پانی ہائیڈروجن آکسیجن ہے یا ہائیڈروجن آکسیجن کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے، پانی بھی کہہ رہے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ موصوف کے مرتبے میں ہے، یہ علت کے مرتبے میں ہے۔ جو ظہور کا مرتبہ، ظہور ظاہر یعنی پانی ہو رہا ہے، ہائیڈروجن آکسیجن نظر نہیں آ رہا، یہ ہم نے سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ مرکب مثال ہے، لیکن وجود ایک ہوتا ہے، اس کی علت معلول کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، یعنی یہ اس کا لازم ہے، یہ اس کا ظہور ہے، یہ اس کا معلول ہے۔ تو پانی ظاہر ہو رہا ہے، پانی ہائیڈروجن آکسیجن ہی ہے، یہ پانی ہی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے باطن میں ہائیڈروجن آکسیجن ہے۔ تو یہ باطن اور ظاہر وجود ایک ہے، ہم اس کو دو، ایک علت کے مرتبے میں ہے تو وہ مقدم ہے اور یہ مؤخر ہے، علمی لحاظ سے مقدم مؤخر ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے، موصوف اور اس کی صفات اس کا ظہور ہے، خارج میں کوئی دو وجود نہیں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے دو قسم کی صفات ہیں۔ یہاں پر ابو علی سینا نے اس کی جمالی صفات سے آغاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مطلقاً، پہلے اس نے مثالیں جو دی ہیں وہ مطلقاً دی ہیں کہ یہ ہر شخص میں ایسے ہی ہے، یہ چار قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی قسم کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ثابت متقرر ہیں اور اس کی اضافت صرف ذات کی طرف ہے، اضافت غیر کی طرف جو ہے، کسی غیر کی طرف اضافت کو وہ نہیں چاہتی۔ تو یہ کون سی صفات ہے؟ یہ آپ سے پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا، یہ صفات حقیقیہ ذاتیہ کون کون سی ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ تعالیٰ علم بذات، اپنی ذات کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر کسی غیر کا علم کس کا حاصل کر اپنی ذات کا، غیر کی طرف کوئی اضافت نہیں ہے۔ حیات یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس میں موت نہیں ہے، اس میں حیات ہے، ذاتی ہے، غیر کی طرف کسی قسم کی، اور یہ اس کی ذات میں متقرر ثابت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلی قسم کی صفات بولی سی نا، اور اس نے کہا اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ ہر شخص جانتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جو اس میں ثابت بھی نہیں ہے اور اضافت غیر اضافت غیر کی بھی وہ چاہتی ہیں۔ اس کا الٹ ہو گیا، یہ ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ غیر کی طرف اضافت کو نہیں چاہتی، یہ اضافت کو چاہتی ہیں۔ تو یہ اضافہ ماضا جو ہم پچھلے میں پڑھ چکے ہیں۔ تیسری قسم کی صفات وہ کہتا ہے وہ صفات ہیں جو صفات ثابت ہیں اس کی ذات میں، پھر اس میں دو طرح کی ہیں، کس میں بنے گی؟ یا تو وہ غیر کی اضافت، غیر جو اضافت جس کی طرف دی جا رہی، غیر کے تغیر سے، غیر میں جو تبدیلی آئے گی، یعنی غیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟
मुज़ाफ़ इलैह यानी एक ऐसी सिफत है, अगर कादिर है तो उसकी सिफत मकदूर की तरफ, ठीक है। अगर आलिम है तो मालूम की तरफ, राज़िक है तो मरज़ूक की तरफ, यानी उसका मुज़ाफ़ इलैह है। तो उस मुज़ाफ़ इलैह के यानी गैर के तग़य्युर से इसमें तग़य्युर आता है। और इसकी दूसरी किस्म होगी कि इसका गैर जो मुज़ाफ़ इलैह है उसमें तग़य्युर होता रहे लेकिन इसमें तग़य्युर नहीं आएगा, इसमें इसकी सिफत में तग़य्युर नहीं आएगा। सिफत की निस्बत जिस शय की तरफ है, मसलन कादिर है, कादिर किस पर कुदरत चलेगी, खारिज में किसी जैद पर। अब ये जो जैद पर चलनी है कुदरत, तो ये उस जैद में तब्दीली आ गई, जैद ख़त्म हो गया तो इस कुदरत में तब्दीली आएगी। या ये आलिम है और उसका मालूम है, जिसका इल्म हासिल किया जा रहा है वो खारिज में है, अभी यहाँ पे है, अब वो उधर चला गया, तो अब वो वहाँ जाने का इल्म होगा, वो पहले इल्म का गैर है, तो उस सिफत में फ़र्क आएगा कि नहीं। वो कहता है एक दफ़ा गैर के तगय्युर से सिफत में फ़र्क आता है, एक दफ़ा गैर के तगय्युर से सिफत में फ़र्क नहीं आता। ये चार किस्में। पहली किस्म उसने कहा इसकी वज़ाहत की ज़रूरत ही नहीं, आप भी जानते हैं कि अल्लाह ताला की इल्म उसका ज़ाती है, गैर का मौजू ही नहीं है। दूसरी वो कह रहा है, ये हम एंड में पढ़ेंगे, ये जो दो किस्में, ये वाली दो किस्में हैं, ये अहम है। इसमें से एक किस्म जो हम उस पर थोड़ा सा मुबाहिसा करते हैं, वो तीसरी किस्म की जो तीन शरिया एक है, तो ये चार हो गई, एक दो और दो, ये चार। तो तीसरी किस्म की ये वाली हम पढ़ते हैं कि या गैर के तगय्युर से उसमें तगय्युर नहीं आता, ये हम पढ़ते हैं। वो कौन सी सिफत है, वो कहते हैं वो सिफत कुदरत है। क्यों? कुदरत साबित होती है, शय किसी भी शय की मौसूफ की ज़ाती होती है कुदरत, तो ये कुदरत तो हो गई साबित, ये तो तारीफ में आ गया। अब उसका पहला जुज कि जिस पर कुदरत लगनी है उससे, यानी उसकी इजाफत हो रही है जिस चीज़ की तरफ, वो इजाफत गैर की तरफ हो रही है। मसलन जैद पे, अमर पे, बकर पे उसकी कुदरत चलनी है, तो अब कुदरत जो है वो कहते हैं कि कुदरत एक दफ़ा जैद के पे उसकी कुदरत चलनी है, तो जैद को मसलन हलाक हो जाता है, अब जैद यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो क्या कुदरत ख़त्म हो जाती है? वो कहते हैं कुदरत ख़त्म नहीं होती, ये सिफ्त तो साबित है, मौजूद रहती है। वो कहते हैं ये इसमें तगय्युर आ गया, पहले ज़ैद था अब नहीं आया, एक तब्दीली आई, क्या इस सिफ्त में तब्दीली आएगी? वो कहते हैं इस सिफ्त में तब्दीली नहीं आएगी। वो कहते हैं कैसे, जिसकी तरफ इजाफत हो रही है उसमें तब्दीली आ गई। उन्होंने कहा नहीं, कुदरत की दो हैं, पहला उसका जो कुदरत का लाजमा है वो क्या है, अमर कुल्ली। इस कुदरत का ये अमर कुल्ली पहला लाजिम है। इस अमर कुल्ली के बाद अगर इसका जुजियात के साथ जो कुदरत का इतलाक होता है जुजियात पर, तो ये अमर जुजी के ज़रिए होता है, यानी खारिज में जैद है, अमर है, बकर, ये जुजियात हैं। इस कुदरत का ताल्लुक जब इन जैद, अमर, बकर अज्जा से होता है, जुजियों से होता है, या किसी भी चीज़ पर होता है, तो ये अमर कुल्ली इसके साथ ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि अमर जुजी इसके साथ ताल्लुक रखती है, और अमर जुजी का ताल्लुक अमर कुल्ली के साथ होता है। तमाम कुलियात, जुजियात कुलियात के मातहत होती हैं सारी। तो जब भी जैद, अमर, बकर में से कोई एक ख़त्म होगा तो अमर जुजी में तगय्युर आएगा, लेकिन अमर कुल्ली में तगय्युर नहीं आता। इस वजह से चूँकि अमर कुल्ली में तगय्युर नहीं आता, ये डायरेक्ट लाजमा है कुदरत का, तो कुदरत सिफत में भी किसी किस्म का तगय्युर और तब्दीली नहीं आती, उसकी सिफ्त साबित रहती है और बिला तगय्युर रहती है। ये होगी ज़ैद, अमर, बकर, ये कुदरत की मिसाल होगी आसान समझाने की। अब इसकी चौथी किस्म आ गई, वो क्या है, तीन शरीर दो कर लें या चौथी किस्म कर लें, वो कहता है कि इल्म, इल्म जुज़ई जाएगा तो अल्लाह ताला की ज़ात पर। अल्लाह ताला की ज़ात का जो अपनी ज़ात का इल्म है, ज़ात बसीत है, जुज़ अज़्ज़ा है ही नहीं। बात यहाँ पर हो रही है इल्म जुज़ी की, कि जो इल्म जुज़ी होता है ये इल्म भी साबित होता है किसी के पास, तो मुतकर्रिर है, लेकिन इसकी जो इजाफत है मालूम की तरफ, भाई इल्म किसी शय का हासिल होगा, जिस शय का हासिल इल्म हासिल हो रहा है वो मालूम है, तो मालूम शय जो है इसकी इजाफत उस सिफत की तरफ होती है, सिफत इल्म की तरफ। अब ये मालूम में तब्दीली आ जाती है, ये तो लम्हा बलमा तब्दीली आ रही हर लम्हे। हमें एक तो होता है ना कि मेरा दोस्त यहाँ पे है, हाँ जी, 2 घंटे बाद किधर होगा, वो अपने घर होगा, रात को
اپنے آفس میں ہوگا، دن میں آفس میں ہوگا، رات کو اپنے گھر ہوگا، اگلے دن کسی دوسرے شہر میں ہوگا. یہ لمحہ بلمحہ علم میں تغیر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ معلوم میں تغیر آ رہا ہے. اس تغیر سے اس میں بھی تغیر آ رہا ہے. پہلے علم اور تھا، اب علم اور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ علم، یہ جو معلوم میں تبدیلی سے اس کے علم میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور یہ تو ہے جزئی علم. ایک اور مثال دیتے ہیں. مثلا اگر انسان کے پاس کوئی ایک علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، مثلا انسان کے بارے میں، کہ انسان حیوان ہے. انسان کے یہ جو حیوان ہونے کا علم ہے، یہ انسان کے پاس آ گیا. اب اس کو مزید معلوم ہوا کہ یہ جو ہر حیوان ہے وہ جسم رکھتا ہے. جسم کا ہونا، یہ علم جو ہے یہ پھر اس کو حاصل ہوا. تو یہ تغیر آتا رہتا ہے معلوم کے تغیر سے. یہ اختصار کے ساتھ ابو علی سینا نے یہی عرض کیا. تو یہ علم جو ہے، ایک علم میں ایک تبدیلی آتی ہے. مستانفہ کا لفظ استعمال کیا، متجدد کا لفظ کیا. معلوم کے متجدد یا تبدیلی سے علم میں بھی تجدد آتا ہے. تو اس کے بعد یہ فخر الدین رازی نے کوئی اشکال کیا ہے، تو یہ کوئی خاص اشکال نہیں ہے. تو یہ اب آگے بات چلنی ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر یا اللہ تعالیٰ کی صفات پر. تو اللہ تعالیٰ کی صفات خارج میں آپ سے عرض کیا تھا کہ موصوف صفت وہ اس کا عین ذات کون سے مرتبہ میں ہے؟ وہ اس کے جلالی صفات کے مرتبے میں، سلبی صفات کے مرتبے میں وہ اس کی صفات عین ذات ہے. یہ عین ذات کا تصور اگر اس لحاظ سے لیں، عین ذات سے مراد یہ ہے کہ خارج میں صفت اور موصوف ان کا ایک ہی وجود ہے. جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا، پانی، ہائیڈروجن آکسیجن اس کا باطن ہے، اس کی ذات ہے، اس کا ظہور پانی ہے. دو وجود تو نہیں ہے. پانی ہائیڈروجن آکسیجن سے ہٹ گیا. اگر ہٹ گیا تو ہائیڈروجن آکسیجن کو ذرا لے کے جائیں، پانی رہے گا؟ نہیں رہے گا. خارج میں یہ ایک ہی وجود ہے. جبکہ ذہن میں دو عنوانات آتے ہیں، ایک موصوف یعنی ذات کا، اور ایک اس کی صفت اور اس کے لوازم کا. اور یہ لوازم اس کے ذاتی ہیں. ذاتی کون سے؟ جس طرح آگ کی حرارت ہوتی ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی. جیسے انڈے کی سفیدی ہے، انڈا ہوگا سفیدی ہوگی. آگ سے حرارت ختم کریں، آگ بھی ختم ہو جائے گی، حالانکہ اس کی ذات نہیں ہے. خارج میں ایک ہی وجود ہے. خارج میں کوئی دو وجود نہیں ہے. لیکن ذہن میں اس کے دو مفہوم آتے ہیں، ایک اس کی ذات کا مفہوم، ایک اس کے عرض اور اس کی صفات کا مفہوم. اور صفت موصوف کا غیر اپنے معرفت کے میدان میں. تو یہاں تک یہ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں جو ابو علی سینا نے مزید وضاحت کیا وہ کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.